اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج جو ہے وہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے یہاں پر آن لائن اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ 17 رمضان المبارک بھی ہے، اور 17 رمضان المبارک جو ہے وہ اس طور پہ جو ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک انتہائی اہم اسلامی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے کہ اس دن جو ہے وہ یوم فرقان اس زمین پر برپا ہوا، مارکہ فرقان اس زمین پر برپا ہوا، یعنی کہ وہ دن جس دن جو ہے وہ اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا فرق کر کے کہ حق کتنا طاقتور ہوتا ہے اور باطل کتنا کمزور ہوتا ہے۔ غزوہ بدر جو ہے وہ 17 رمضان مبارک کو ہوا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اچھا، مسلمانوں کو فتح جو نصیب ہوئی اور اس کے اندر یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا، فرشتوں کا نزول جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا، اور جو ہے وہ مسلمانوں کی صحابہ کی جو ہے وہ قربانیوں کا بھی اس کا نتیجہ انفرادی، لیکن ایک نظام بھی تھا، ایک اجتماعی نظام جس کے اندر جو ہے وہ صحابہ ایک دوسرے کی سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئے تھے اور جو ہے وہ آپس میں شدید ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے صرف اللہ کے لیے۔ تو سورۃ الحجرات جو ہے وہ بنیادی طور پر ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنانے والی جو ہے وہ مٹیریل فراہم کرنے والی صورت ہے کہ کس طرح اہل ایمان جو ہے وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم بنیادی معلومات اس کے تعلق دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت یہ کسی عربی کی ویب سائٹ سے لیا ہے میں نے، یہ 49ویں سورت ہے مصحف میں، اس کے اندر 18 آیات ہیں اور یہ مدنی سورت ہے۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ نازل ہوئی ہے سورۃ المجادلہ کے بعد اور سورۃ التحریم سے پہلے۔ اس کا لفظی ترجمہ الحجرات کا جو ہے وہ ترجمہ ہے انر اپارٹمنٹس، وہ کمرے جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیے تھے مدینہ مسجد نبوی سے متصل، ان کو حجرے کہتے ہیں۔ ہم اور عربی میں حجرے کی جمع جو ہے وہ یا حجرہ کی جمع جو ہے وہ حجرات ہے، تو دا انر اپارٹمنٹس اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنے والے نے کیا ہے۔ تو اب مصحف کے اندر سورۃ الحجرات سے پہلے کون سی سورت موجود ہے، سورۃ الحجرات کے بعد کی کون کون سی صورتیں موجود ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے اسکرین شاٹ لیا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الحجرات جو ہے وہ 49ویں سورت ہے، اور سورۃ الحجرات سے پہلے 48ویں سورت جو ہے سورۃ الفتح ہے، اور 47ویں سورت جو ہے سورہ محمد ہے، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ محمد، سورۃ الفتح اور سورہ حجرات، اور سورۃ الحجرات کے بعد جو ہے وہ کون سی سورت ہے، سورہ قاف ہے، اور پھر سورۃ الزاریات ہے۔ اب اگر آپ سورۃ الفتح کا مضمون دیکھیں گے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اصلاً فتح نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک ٹریٹی ہوئی ہے جس کا نام صلح حدیبیہ ہے، لیکن اس صلح حدیبیہ کو جو ہے وہ فتح مبین قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ جو خواب دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس خواب کی بدولت جو ہے وہ مسلمان پھر جو ہے وہ عمرے کے لیے نکلے اور ان کو روک لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا اس کو جو ہے فتح مبین قرار دیا، اور ثابت کیا تاریخ نے کہ جو ہے وہ معاہدہ جو ہے یقیناً فتح مبین کے مترادف ہی تھا۔ تو جب سورۃ الفتح کی بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سورۃ الفتح کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں، وہ کفار کے مقابلے میں کیا ہیں، شدید ہیں، اور آپس میں جو ہے وہ رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، بریشم کی طرح نرم۔ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع میں، سجود میں، اور اللہ کے فضل کی تلاش میں جدوجہد کرتے ہوئے۔
اور اس کی رضا کے حصول کے لیے. تو آپ اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم جو ہے وہ ایسی ہے کہ کفار پر سخت ہے اور آپس میں رحیم ہے. تو یہ جو کیفیت ہے جو سورۃ الفتح میں بیان ہوئی ہے، یہ کس طرح یہ ٹیم فارمولیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ قریب ہوتے ہیں تو لوگ جب برتن اکٹھے ہوتے ہیں تو برتن آپس میں ٹکرا ہی جاتے ہیں، اور جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور طویل عرصہ جو ہے وہ مختلف مہمات کے اندر زندگی کے مختلف امور کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور گروپنگ ہوتی ہے. تو جو لوگ قریب ہوتے ہیں گروپنگ ہونا ان کے اندر جو ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ گھل رہی ہوتی ہے وہ اجتماعیت نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم تھی ان کا کیا شان ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں شدید اور آپس میں رحیم ہے. تو سورہ فتح میں یہ جواہر القرآن میں مولانا غلام اللہ خان صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ سورہ فتح میں اعلان فتح کے بعد، یعنی کہ اب سورہ فتح کون سی 48ویں صورت ہے اور سورۃ الحجرات کون سی صورت ہے 49ویں صورت ہے. سورہ فتح میں اعلان فتح کے بعد سورہ حجرات میں مسلمانوں کو منظم اور متفق رکھنے کے لیے آداب بیان کیے گئے. تو اگر یہ چیز بننی ہے جو بننے جا رہی ہے اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، تو اس کے لیے مٹیریل کہاں سے آئے گا؟ وہ سورۃ الحجرات میں بیان کیا گیا. تو سورۃ الحجرات کے مضامین الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جو صاحب علم ہیں وہ نہ صرف جو ہے وہ تفاسیر لکھ رہے ہیں بلکہ جو نکات ہیں ان کو پیراگراف کی شکل میں نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرافکس کی شکل میں بھی نمایاں کر رہے ہیں. مثلا ایک ویب سائٹ سے میں نے یہ چارٹ جو ہے وہ لیا ہے، یہ عربی کی ایک ویب سائٹ ہے. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ الحجرات جو ہے مرکز میں ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ سورۃ الحجرات کے مضامین کیا ہیں. تو بتانے والے نے بتایا کہ جو شروع کے اندر جو ہے وہ حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، اس کے اندر بنیادی طور پر آداب التعامل مع النبی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاملات ہوں گے ان کے اندر کیا ایٹیکیٹس ہیں، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں برتاؤ کرنا ہے، ان کی کیا شان ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس حصے کے اندر ہیں جس کو پہلی 8 آیات کہتے ہیں. اور اس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جو اخبار فاسق الخبر لے کر آ جائے، لیکن وہ بھی انہوں نے انکلوڈ کیا اس سیکشن کے اندر نا. پھر اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 12 تک جو ہے آداب التعامل مع المؤمنین، اس کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے مضامین میں کیا ہے کہ مومنوں کے ساتھ کس نوعیت کا رویہ اختیار کرنا ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے کیا تعلق ہونا چاہیے، وہ سارا کا سارا 9 سے لے کر 12 تک کے اندر جو ہے وہ آ گیا. اور پھر جو ہے وہ 13 میں جو ہے وہ نداء للانسانیہ ہے کہ تم سب لوگ جو ہے وہ تم سب انسانوں تمہاری حقیقت کیا ہے، تم آپس میں گروپنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگوں نے جو یہ تقسیم جو ہوئی ہے یہ فطری تقسیم، یہ تو تعارف کے لیے ہے، اصل میں تو تم سب ایک تھے. اور پھر 14 سے 18 تک جو ہے وہ جو مضامین آئے جو کہ ان آراب کے متعلق ہیں جو کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا احسان جتلاتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ایمان لائیں. تو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ گفتگو یہ کہ تمہارا ایمان حقیقی نہیں ہے، تم تو بس اسلام لائے ہو. یہ 14 سے لے کر 18 تک کا مضمون ہے. تو ایک اچھی طرح گرافیکل وے کے اندر جو ہے وہ انسان جب دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا پہلی آیت کے اندر یہ ہے، پہلی 5 آیتوں میں یہ ہے، پھر 8 آیتوں تک یہ ہے، پھر 12 آیتوں تک یہ ہے، 13 آیت میں یہ ہے، اور 14 سے 18 تک میں یہ. اس طرح جو ہے وہ مضمون سمجھنے میں یعنی کہ ریممبر اور ریکال کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تفہیم القرآن میں مولانا لکھا ہے اس صورت کا موضوع مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہیں. ابتدائی 5 آیتوں میں ان کو وہ ادب سکھایا گیا ہے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے. یعنی پہلی 5 آیت جو کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم زیر بحث لائیں گے اس کے اندر جو ہے بنیادی طور پر کس چیز کی باتیں ہیں؟ آداب التعامل مع النبی، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے کے اندر جو ایٹیکیٹس ہمیں فالو کرنے ہیں، وہ آداب جو ہمیں مدنظر رکھنے چاہیے، وہ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی زیر بحث لائیں گے. اسی طرح ایک اور موقع پر یہ ڈاکٹر احمد نوفل صاحب ہیں، یہ کسی اور طریقے سے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ الحجرات کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ قاف کیا سورۃ الزاریات ہے. تو ابھی ہم نے الفتح اور سورۃ الحجرات کا تعلق ہے، لیکن سورۃ الحجرات کے بعد قاف کے اندر کیا بات آ رہی ہے، سورۃ الزاریات کے اندر کیا بات آ رہی ہے، اس کا ریلیشن ان صاحب نے بیان کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بتا رہے ہیں کہ سورۃ الحجرات جو ہے وہ کہاں پر ختم ہوئی ہے اور سورہ قاف جو ہے وہ کہاں پر شروع ہو رہی ہے، اور پھر سورہ قاف جو ہے وہ کہاں پر ختم ہو رہی ہے، اور سورۃ الزاریات کے اندر کیا بات موجود ہے. اس طرح جو ہے پورا سیٹ اپ جو ہے وہ
یہ میرے خیال میں بہت اللہ دین کی بڑی خدمت ہوگی کہ اس طرح کی گرافیکل اسٹائل کے اندر نظام القرآن کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا جائے. کیونکہ جو پیراگراف کے فارم کے اندر جو ہے جس طرح ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر افراد ویژولائز جو ہے کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ ذہن متوجہ نہیں ہو پاتا. لیکن اگر اس طرح کے چارٹس بنے ہوں جس کے اندر جو ہے باقاعدہ سورت سے آیت کا آیت سے لنک ہو اور پھر اختتام کا اگلی سورت سے لنک ہو تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت اچھی طرح انسان کو اس بات کی آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ نظام القرآن کو سمجھے کہ یہ سورت کے بعد یہ سورت کیوں ہے جبکہ نازل یہ کسی اور زمانے میں ہوئی تھی. اچھا یہ اسی طرح جو ہے نا بڑے اچھے انفوگرافکس ہیں اور بہت اچھے جو ہیں پوسٹرز ہیں جو کہ آپ کو نظر آئیں گے جس میں جو ہے وہ سورۃ الحجرات کے اندر مضامین کے حوالے سے متوجہ کیا گیا. مثلا یہ عربی کا ایک پوسٹر ہے جس کے اندر الوصایت 9 یعنی کہ 9 جو وصیتیں ہیں 9 جو ہدایات ہیں ان کے متعلق بات ہو رہی ہے. للتعامل مع الناس کہ انسانوں کے ساتھ جو برتنے میں تو اس میں جو ہے فتبینوا فاصلحوا فاقسطوا ولا يسخر ولا تلمزوا ولا تنابزوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب. یہ 9 وصایا ہیں. اب یہ بذات خود جو ہے وہ ہر ایک وصیت اس قابل ہے کہ اس کی تشریح کی جائے اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کوشش کریں گے کل کی نشست کے اندر کہ ان 9 وصیتوں کو سمجھے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. لیکن کہنے والی بات یہ ہے کہ سامنے ادھر ادھر نظر ڈالیں تو مختلف افراد جو ہیں وہ قرآن حکیم کی خدمت کرنے کے لیے اپنی مختلف صلاحیتوں کا جو ہے سہارا لے رہے ہیں اور خوبصورت انداز میں جو ہے قرآن کو عوام الناس کی سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب افراد کو جو ہے وہ اجر عظیم عنایت فرمائے. اسی طرح یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے جس ویب سائٹ پہ جو ہے وہ تفسیر بھی ہے اور میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو سمجھیں کہ نارمل انسان کو اٹریکٹ کر دیں گے. اب یہ پوری تفسیر چل رہی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو پوری جو تفسیر عربی کی اور مختلف جو ہے وہ ائمہ کے اقوال سب کچھ نقل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ سمجھانے کے لیے کارٹونز کا بھی استعمال کیا ہے. مثلا یہ آدمی ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ تمہاری جو ہے وہ قمیض جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے جبکہ اس کی اپنی قمیض کا برا حال ہے. تو یہ اس طرح جو ہے وہ مختلف کارٹونز کے ذریعے جو ہے وہ سورۃ الحجرات کے اندر مضامین جو کہ منع کیے گئے ہیں ان کو جو ہے وضاحت کرنے والے نے وضاحت بھی کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ابتدائی طور پر سورۃ الحجرات کے حوالے سے میں نے کچھ بات کی آپ کے سامنے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ جب ایک ریسرچر ایک محقق جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ نظر ڈالتا ہے ماضی کی بھی اور حال کی بھی تو اسے مختلف جگہوں پر مختلف جو ہے وہ جو سمجھیں کہ ایکشنز یا پھر پیش رفتیں ہوتی نظر آتی ہیں. میں نے ان میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اب جو ہے وہ بنیادی طور پر جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس کے اندر جو ایشو ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور اس احترام کے تعلق کے حوالے سے جو ہے وہ احکام. تو پہلے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ مومنین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی نوعیت کے اندر آج کا تناظر کیا ہے, آج کا چیلنج کیا ہے, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آج ہمارے سامنے پھر وہی چیلنج ہے جو کہ کفار مکہ اور اس کے بعد جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کے دشمن ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, ناموس رسالت پر حملے کرتے ہیں, مستقل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کیریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کرتے ہیں کہ کردار کشی کی جائے اور کردار جب کشی ہو جائے گی تو پھر بات کا وزن ختم ہو جائے گا. کیونکہ اگر کسی کی نظر سے میں گرا دیا جاؤں تو اگر میں کسی کی نظر سے گر جاؤں تو میری بات کو کہاں سنے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کردار کشی ہو جائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والے نہیں رہیں گے. تو مستقل ایک منظم انداز میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ناموس رسالت پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ فرانس میں کارٹون چھپ گئے اور وہ اس وجہ سے مشہور ہو گیا کہ فرانس کی حکومت نے جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اس کو اون کر لیا, ان کارٹونوں کو اپنے سرکاری عمارات پر جو ہے وہ بڑے بینرز کی شکل میں لگایا. لیکن حقیقت میں تو ویب سائٹس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان میں گستاخیاں جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں. اور جو اگر آپ دشمنوں کی ویب سائٹس پہ جائیں تو لکھنے والے ہر روز لکھ رہے ہوتے ہیں اور بولنے والے ہر وقت بول رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کیونکہ نمایاں ہو کر سامنے نہیں آتی ہے تو جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر بھی ہے کہ ہمارے سامنے نہ آئے. لیکن یہ سلسلے جاری ہیں اور جو ہے وہ ایک بڑی سی پوسٹ میں ایک جملہ ہوتا ہے جس کے اندر گستاخی کر دی جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ کسی واقعے کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے اور اس طرح گستاخی کر دی جاتی ہے. تو
یہ لیکن منظم انداز میں بھی یہ کام ہے. اور شکوک و شبہات پھیلانے کے اندر جو ہے وہ ڈالر بھی سرگرم عمل ہے, این جی او سرگرم عمل ہے, جن کو پیسہ ملتا ہے اور جن کو جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے مختلف جگہوں سے, اور وہ اس پیسے کی بنیاد پر جو ہے وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو جو ہے سچ بنانے کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل رہتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ اس پورے تناظر میں جو ہے وہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انفارمیشن اوور لوڈ کا ہمیں سامنا ہے. انفارمیشن اوور لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے اور کہ بعض دفعہ جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس انفارمیشن کو ایک یوزفل انفارمیشن کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کرے. اگر جو ہے وہ صورتحال یہ ہو کہ کسی مسئلے پر جو ہے وہ شان رسالت پہ ہم بات کر رہے ہوں اور جو ہے وہ ایک سائبر آرمی ہے جو بولنا شروع کر دے شان رسالت کے والے سے کچھ کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے, وہاں کچھ فرق نہیں پڑتا, یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے, بندہ خود کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار میں ہی تو بیوقوف نہیں ہوں, میں ہی تو جو ہے غلط نہیں ہوں. تو انفارمیشن اوور لوڈ اس طرح بھی آتی ہے کہ فیکٹس جو ہے وہ جھوٹے فیکٹس بنائے جاتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ جھوٹے فیکٹس پر جھوٹے تجزیے کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو مایوس کیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, اور جو ہے وہ یہ انفارمیشن اوور لوڈ کے مختلف جو ہے وہ تناظر بن سکتے ہیں. اور پھر جو نئی نسل ہے وہ تو سب کچھ دیکھ رہی ہے, مسلم دنیا کی اندرونی خرابیاں, کس طرح ہمارے یہاں کرپشن عام ہے, ہمارے یہاں کس طرح جو ہے وہ گورننس کی خرابیاں ہیں, ہمارے یہاں کس طرح ظلم عام ہے. تو جب وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر مذہبی دنیا کے اندر کی الگ خرابیاں ہیں جو کہ جو ہے وہ ہماری نئی نسل دیکھ رہی ہے, تو نئی نسل ایک طرف ہمارے اندر کی خرابیاں دیکھ رہی ہے اور دوسری طرف اسے باہر کی اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں, اور باہر سے اسے جدید زہریلے افکار جو ہے اسے میسر آ رہے ہیں. وہ بڑے بڑے دہریوں سے براہ راست رابطے میں, اس کی لیڈرشپ جو ہے پتہ نہیں کن کن لوگوں کی ہے. تو پھر ہوگا کیا اس پورے پروسیس کے اندر؟ وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ذہن میں, ہمارے دماغ کے اندر, ہمارے دل میں, وہ نئی نسل کے ذہن میں تو نہیں ہوگی نا, چاہے وہ ہماری اولاد ہوگی, لیکن یہ منتقلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. یہ ملینیلز جو ہیں, کسی نے ویب سائٹ ایک پریزنٹیشن پیش کی تو اس نے کہا ملینیلز کے اندر یہ خرابیاں ہیں, اور یہ جو یعنی کہ جو افراد جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ 2000 کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے ٹین ایجرز بن گئے, ان لوگوں کی تعلق ہم بات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوتے ہیں, یہ ممی ڈیڈی ول فکس اٹ, یہ ممی ڈیڈی والے ہوتے ہیں, ان کے والدین, یہ ایروگینس ان کے اندر تکبر ہوتا ہے, نو ریسپیکٹ فار ایکسپیرینس, یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, ایکسپیرینس کو کوئی عزت نہیں دیتے. بلیف ان پرسنل سپیریورٹی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم سپیریئر ہیں, بیسک کمیونیکیشن اسکلز کے اندر بھی لیک کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ کمپلین بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, شیئرنگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے, اور جو ہے وہ ہر کمنٹ کو اپنے پر تنقید لے لیتے ہیں, اور جو ہے وہ جو کمپنی سیکرٹ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ امپلائز ملینئل امپلائز کی بات ہو رہی ہے تو کمپنی سیکرٹ کو بھی بلاگ میں لے آتے ہیں, ڈس لائل ہوتے ہیں, چیٹر ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے اندر خصوصیات ہیں. تو یہ وہ نسل ہے جو کہ جو ہے وہ ہمارے یعنی کہ ملینئلز مغرب کے بھی ہیں, ملینئلز ہمارے بھی ہیں, یہ نئی نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. تو ہمارے نزدیک ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, ان کی عزت, ان کا احترام ان دلوں کے اندر پیدا کرنا, ان کو سمجھانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کسی عام سیلیبریٹری کی ذات کی طرح نہیں ہے. یہ سارا آج کا تناظر جو ہے ہمارے سامنے, ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اور اب جب ہماری نئی نسل جو ہے وہ نامکمل معلومات دیتی ہے, یا تو اسے نامکمل معلومات مل رہی ہیں یا غلط معلومات مل رہی ہیں, تو پہلی نسل کے ساتھ جو ہوا تھا پچھلی نسلوں کے ساتھ وہ ہماری نسل میں بھی ہو رہا ہے, لیکن زیادہ قوت کے ساتھ ہو رہا ہے. چنانچہ یہ نسل جو ہے وہ حدیث کو اپنے پر بوجھ سمجھتی ہے یا سمجھے گی, جس طرح ہمارے برصغیر پاک و ہند میں منکرین حدیث پیدا ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے نام پر حدیث کو شہید کرنے کی, قلع قمع کرنے کی کوشش کی, اسلام کا نام لے کر, قرآن کی محبت کے نام پر. اسی طرح جو ہے وہ یہ منکرین حدیث بن سکتے ہیں, یا پھر حدیث کی وہ وقت جو دماغ میں ہونی چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, اس کو سروں آنکھوں پر اٹھانا چاہیے, نہیں وہ وقت دماغ میں نہیں ہو پاتی, کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو رسولوں کو پھر پوسٹ مین سمجھتے ہیں لوگ نا, یا ڈاکیا تصور کرتے ہیں, جیسے پچھلی نسل میں جو ہے وہ منکرین حدیث نے کیا کہ یہ تو پوسٹ مین ہے, بس ان کا کام تو میسج پہنچانا ہے. اصل تو میسج کو دیکھو, میسج کیا ہے, اور میسج کو کون سمجھے گا, قرآن کو کون سمجھے گا, میں اپنے دماغ سے سمجھوں گا, میں اپنی عقل سے سمجھوں گا, اور پھر جب میں اپنی عقل سے سمجھوں گا تو عقل تو بہت کچھ سمجھا دیتی ہے, پھر میں جس چیز کو حلال قرار دینا چاہوں گا اس کے لیے قرآن کو ویسے موڑ دوں گا.
تو یہ گویا کہ اپنی مرضی کا اسلام ہو جائے گا, پک اینڈ چوز والا اسلام ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ریفارمیشن, جو مغرب ہمارے اندر ریفارمیشن چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل نہ رہے بندہ, بلکہ وہ حصہ جو کہ انفرادی زندگی کے متعلق ہے اس اسلام کو کچھ نہ کچھ پکڑ لیا جائے, اجتماعی اسلام کو جو ہے وہ کوئی لفٹ نہ کرائی جائے. تو پھر اس پورے پروسیس کے نتیجے میں جو دین انسانیت پر سے بوجھ اٹھانے آیا تھا, جو دین انسانیت پر سے بوجھ ہٹانے آیا تھا, اس کو جو ہے بوجھ سمجھانے لگتا ہے کہ یار یہ تو ایک برڈن ہے, اس برڈن سے نجات حاصل کرو, اس حدیث کے برڈن سے نجات حاصل کرو, تاکہ قرآن جو ہے وہ ہمیں قرآن کو ہم اپنی روشنی میں, اپنی یعنی کہ فہم کی روشنی میں, اپنی مرضی کی روشنی میں, اپنے نفس کی روشنی میں جو ہے اس کی تعویل کریں, اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ زندگی کا لطف اٹھائیں. تو انفیڈیلٹی ڈز ناٹ کم فرام اے لیک آف لو, اٹ کمز فرام اے لیک آف ریسپیکٹ. تو دشمن کا ہمیشہ سے کام یہ ہے, دشمن یہ کیا چاہتا ہے کہ رسپیکٹ ختم کر دیں. جب رسپیکٹ ختم ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ کفر ببانگ دہل چیخے گا, کیونکہ جب رسپیکٹ نہیں رہے گی, جب آپ کریکٹر اسیسینیشن کر دیں گے اور رسپیکٹ ختم کر دیں گے, تو وہ بندہ جو ہے وہ جو کہ جس کے نظیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان نہیں رہے گی جیسی کی شان رہنی چاہیے, تو پھر وہ کس طرف جائے گا, وہ کفر کی طرف جائے گا, ہر چیز کو رد کرنے کی طرف جائے گا. عدم احترام بہت خوفناک چیز ہے. ایک بادشاہ اور ایک رسول کا فرق زمین آسمان کا فرق ہے. باس از آلویز رائٹ میں کہہ سکتا ہوں, لیکن باس از آلویز رائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باس کی بات مجھے ماننی پڑے گی کیونکہ باس مجھے فیڈ کر رہا ہے, لیکن میں ضروری نہیں اس بات کو سمجھتا کہ باس جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باس نے کہہ دیا, بس باس از آلویز رائٹ. اس جملے کے اندر جو ہے وہ منفی کونوٹیشن ہے, منفی معنی. رسول کا معاملہ یہ کیا ہے, رسول تو اس وقت بھی جو ہے وہ اس کے حکم کی پیروی کرنی ہوتی جب کوئی بھی نہیں ہوتا, جب ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم رسول کی جو ہے وہ بات کو مان رہے ہوتے ہیں. ایک بادشاہ اور ایک رسول کا فرق بڑا واضح ہے. بادشاہ کا حکم اس وقت چلتا ہے جب کوئی نہ کوئی احکامات کی تنفیذ کا سوال پیدا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی لا اینڈ آرڈر والے اپنی رٹ کو نافذ کرنے کا چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت بندہ بولتا ہے بادشاہ کے حکم کو فالو کر لیں. لیکن رسول کا فرق, رسول تو اندھیروں کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے, رسول تو اندھیروں کے اندر بھی جو ہے وہ محبت کا مستحق قرار پاتا ہے. تو یہ جو مستقل یورپ کے اندر اور مغرب کے اندر بات آتی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ثابت کیا جائے کہ بادشاہ اور عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ بادشاہ اپنے آپ کو اس زمانے میں کیا کہتے تھے جب بادشاہت کا نظام تھا, دنیا عالمگیر بادشاہت کا نظام تھا, کہ بادشاہ جو ہے وہ کون ہے, وہ خدا کا نمائندہ ہے. تو وہ پھر ایک لطیفہ ہے نا کہ بادشاہ کو چند لوگوں نے بیوقوف بنایا کہ ہم آپ کو ایسا کپڑے بنا کر دیں گے کہ جو کہ صرف عقل مند دیکھ سکتا ہے, اور پھر وہ بادشاہ جو ہے بیوقوف بن گیا, اور پھر انہوں نے جو ہے اس کو ایک ایسا کپڑا پہنایا کہ جو نظر نہیں آتا تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ کپڑا تھا بھی نہیں, اور بادشاہ ننگا تھا. لیکن سارے لوگ جو ہے کیا کہہ رہے تھے کہ بادشاہ نے زبردست کپڑے پہنے ہوئے, کیونکہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ بادشاہ نے ننگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیوقوف کہلائیں گے اور بادشاہ کے انتقام کا شکار ہوں گے. ایک بچہ تھا, ایک بچے نے بادشاہ کو دیکھا تو اس کا یہ کیا بادشاہ ننگا ہے, تو وہ پھر کنگ از نیکڈ والی اصطلاح عام ہوئی, یعنی کہ اس سے کیا ثابت کرنے والے نے ثابت کیا کہ بادشاہ اور عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. یقیناً بادشاہ اور عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن بادشاہ کا بھی احترام کیا جاتا ہے. اگر اس کا احترام نہ کیا جائے تو ملک کے اندر فساد برپا ہو جائے. تو ہم بات کر رہے ہیں ایک رسول کی جو اللہ کا نمائندہ ہے, حقیقت میں اللہ کا نمائندہ ہے, اور جو ہے وہ اللہ کا پیغام لے کر ہم تک آیا ہے. تو اس کا احترام اگر نہیں کیا جائے گا اور عدم احترام کیا جائے گا تو اس کے کیا ہولناک نتائج جو ہے وہ نافذ ہوں گے. اگر رسول کا احترام نہیں ہوگا تو احکامات بندہ اوپری طور پہ نافذ کرے گا, جیسے اسے موقع ملے گا وہ احکامات کو اپنے سر پر سے اتار پھینکے گا. اسے ہمیشہ ایک جبر کا احساس رہے گا کہ مجھ پر جبر کیا جا رہا ہے, مجھے زبردستی 5 وقت کی نماز جو ہے پڑھائی جا رہی ہے, مجھے زبردستی روزے رکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میں کام جو کر رہا ہوں یہ اپنے خدا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں جو رسول کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے. تو یہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگلی آیات کے اندر جو اگلی 5 آیات کے اندر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اصل میں انہی چیزوں پر مرکب ہوگی. آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. تو شروع ہوا یا ایھا الذین آمنوا,
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پہلے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطاب جو ہے براہ راست مجھ سے ہے، خطاب براہ راست آپ سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب تو سیدھا یہ ہوا نا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں اور مجھے کان کھول کے سننی چاہیے۔ کیا بات؟ مومن ہونے کا پہلے ہم سمجھ لیں مومن ہونے کے دعوے کا مطلب کیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں ایمان لایا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے اس حالت میں کہ میرا جسم بھی جو ہے وہ اسلام پر ہے اور میرا دل بھی اور میرا دماغ بھی جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ ایمان بہرحال قلبی کیفیت کا نام ہے نا۔ تو مومن ہونے کے دعوے کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی میری مصلحت نہیں چلے گی، کوئی میری مرضی نہیں چلے گی، میری مصلحت، میری مرضی، سب کچھ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر قربان ہے۔ اور یہ میری انفرادی زندگی میں نہیں ہوگا کہ میں انفرادی زندگی میں تو کہوں گا کہ ہاں بھائی میں فجر میں جو تمام تر نیند کی خواہش کے باوجود بھی جو ہے وہ اٹھ جاؤں گا اور میں روزے بھی رکھ لوں گا باوجود اس کے کہ مجھے شدید بھوک لگتی ہے۔ نہیں، صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری جو ہے وہ گھریلو زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری قومی زندگی یا اجتماعی زندگی، ہر جگہ پر میں میری مرضی اور ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر میں کس چیز کو دیکھوں گا؟ میں دیکھوں گا کہ میرا ایمان کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گھر میں بھی جو ہے وہ اس ایمان جس چیز پر ایمان لایا ہوں اس کا ڈیفینڈر ہوں گا، اور قوم کے اندر بھی میں جس چیز پر ایمان لایا ہوں اس کا ڈیفینڈر ہوں گا، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ایمان لانے والوں سے کیا بات کی جا رہی ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، تقدیم نہ کرو۔ ایک ہوتی ہے تقدیم، ایک ہوتی ہے تاخیر۔ تقدیم میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ وقت سے پہلے کچھ کر لیتا ہے، اور تاخیر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان الوکیٹڈ ٹائم یا گیون ٹائم کے بعد کچھ چیز کرتا ہے، وہ تاخیر ہوتی ہے۔ تقدیم اور تاخیر دونوں ہی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تقدیم بعض دفعہ جو ہے وہ کسی مرحلے پہ تقدیم بعض دفعہ بڑے مسئلے پیدا کر دیتی ہے، بعض دفعہ تاخیر بہت بڑے مسئلے پیدا کر دیتی ہے۔ تقدیم کے متعلق بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ پیر کرم شاہ آذری صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن میں بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اس صورت میں اس رسول ذی شان کی عزت و تکریم کا حکم دیا جا رہا ہے، ادب و احترام کے انداز سکھائے جا رہے ہیں۔ چونکہ ادب ہوگا تو دل میں تعظیم ہوگی، تعظیم ہوگی تو اس کے ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا، جب تعمیل حکم کی خوب پختہ ہوگی تو محبت کی نعمت مرحمت فراہم آئی جائے گی، اور جب محبوب خداوند ذوالجلال کے عشق کی شمع فروزہ ہو گئی تو حریم کبریائی تک جانے والا سارا راستہ منور ہو جائے گا۔ اعلیٰ نثر ہے، اور اس نثر کو میں نے جو ہے وہ چارٹ کی شکل میں پریزنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے ادب۔ جب ادب آئے گا تو پھر دل میں تعظیم پیدا ہوگی، اور جب دل میں تعظیم پیدا ہوگی تو ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا، جب ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا تو حب رسول پیدا ہوگی، اور جب حب رسول پیدا ہوگی تو صراط مستقیم پر چلنا ممکن ہو جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہیں الٹا تو نہیں ہے، کہیں یہ بات الٹی تو نہیں ہے کہ دل میں تعظیم ہوگی تو ادب ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دل میں تعظیم جب ہوگی تو ظاہر کے اندر ادب نظر آئے گا۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ادب ہوگا تو دل میں تعظیم ہوگی، تو بات جو ہے وہ دونوں صحیح ہیں، یعنی کہ ادب جو ہے وہ دل میں تعظیم پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور دل میں تعظیم ادب پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، دونوں باتیں درست ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر جو ہے وہ جب آپ دیکھتے ہیں کسی دربار کی حیت کو، یا آج کے دور میں تو نہیں ہے لیکن جس طرح ہم نے پڑھا ہے بادشاہ کے دربار کی شان و شوکت کو اور بادشاہ کی طاقت و جبروت کے مناظر کو، تو اس کے نتیجے میں بادشاہ کا ادب ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اور ادب اگر ہمیں اس طرح کی اطلاعات ملتی ہیں کہ بادشاہ بڑا سخی ہے، بادشاہ بڑا نیک دل ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ یہ انصاف کرنے والا ہے، تو ہمارے ذہن میں اس کے دل میں نہ صرف جسم پر ہمارے اس کے پر جو ادب طری ہوتا ہے بلکہ دل میں بھی ہمارے ذہن میں اس کے لیے تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ تو ادب پہلی سیڑھی ہے۔ اگر بادشاہ کے دربار میں سارے بے ادب لوگ بیٹھے ہوں جو بادشاہ کی بات کو ایسی اڑا رہے ہوں تو ایک نیا آدمی آئے گا
تو بادشاہ کو کبھی وہ ادب نہیں دے گا, وہ رسپیکٹ نہیں دے گا, اور نہ وہ دل میں وہ تعظیم دے گا جس طرح دی جانی چاہیے. آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, آج کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ آج کا دور تو وہ ہے جس میں پگڑیاں اڑائی جا رہی ہیں, یعنی کہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جس کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ عزت سادات محفوظ ہو, کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ بولنے کے لیے آزاد ہے, ٹویٹ کرنے کے لیے آزاد ہے, فیس بک پر پوسٹ ڈالنے کے لیے آزاد ہے, تصاویر کو اپنے معنی پہنانے میں آزاد ہے. تو اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ادب احترام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب آپ حکمران کی عزت نہیں کریں گے, آپ اپنے حکمران کو جو ہے وہ ادب نہیں کریں گے, تو پھر حکمران کے آنے والے احکامات کی کس طرح جو ہے وہ دھجیاں نہیں بکھیری جائیں گی. تو دونوں چیزیں, اب اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر تصور یہ ہے کہ متقی لوگ روزے رکھتے ہیں. تصور یہ ہے نا, متقی لوگ روزے رکھتے ہیں. جملہ غلط نہیں ہے, لیکن قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ اس لیے کہ تقوی, لیکن ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ متقی لوگ روزہ رکھتے ہیں, اور یہ جملہ غلط نہیں ہے کہ متقی لوگ روزہ رکھتے ہیں, لیکن روزے کی غایت کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو, تقوی پیدا ہو. اسی طرح ادب کرانے کا مقصد کیا ہے کہ ادب کے پروسیس کے نتیجے کے اندر دل میں تعظیم پیدا ہو. میں اپنے ٹیچر کا ادب نہیں کروں گا تو میں کیا ٹیچر سے کچھ سیکھ سکتا ہوں؟ اگر میں ٹیچر کے حوالے سے خراب آرا رکھوں گا تو کیا میرے لیے آسان ہوگا کہ میں ٹیچر کی 45 منٹ کی کلاس جو ہے اٹینڈ کر سکوں؟ ممکن نہیں ہے. تو یہاں پہلی سیڑھی کیا ہے, پہلی سیڑھی ادب ہے. ادب جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طریقے سے میرے دل کے اندر تعظیم پیدا کرنے کا سبب بنے گا, اگر وہ جینوئن ادب ہوگا, جینوئن جو ہے وہ رسپیکٹ ہوگی. اور پھر جب دل میں تعظیم عظمت کسی ذات کی پیدا ہو جائے تو پھر وہ ذات اگر حکم دے تو ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا, اور ہر حکم کی تعمیل کے جذبے کے نتیجے کے اندر جب بندہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ فوائد بھی سمیٹ رہا ہوتا ہے. تو حب رسول اور حب رسول کی منزل جب حاصل ہوگی تو صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جائے گا, ممکن ہو جائے گا. یہ جو ہے پیر کرم شاہ حضری نے یہاں پر اس پیراگراف میں یہ بات کی تھی. تو آگے پیش قدمی نہ کرنا اصل میں ادب کی منزل ہے, ادب کی سیڑھی ہے. اچھا, اس پر جو ہے وہ کیا بات کی گئی ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. اب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تفاسیر کے اندر مختلف واقعات لکھے ہیں. ہوا یہ کہ چند شخصوں نے, یہ پرانے زمانے کی خزائن العرفان اور نور العرفان اردو تفاسیر ہیں, ہمارے بریلوی مکتب فکر کی ہیں. چند شخصوں نے عید اضحیٰ کے دن, عید الاضحیٰ کے دن سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی. تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ قربانی کریں. تقدیم کر لی نا انہوں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی ہے, انہوں نے پہلے قربانی کر لی. اور رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے, انہوں نے ہو سکتا ہے اس سے پہلے کر لیو. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. ان کے حق میں آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے تقدم نہ کرو, تقدیم نہ کرو. اسی طرح جو ہے وہ 3 صحابہ کا واقعہ مشہور ہے کہ تینوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ بخشائے ہیں اور ہمیں تو اپنی بخشش کی پرواہ کرنی ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ ہر روز روزے رکھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہر روز جو ہے رات کو قیام اللیل کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ان لوگوں نے خود اپنی کوئی ڈیوائس کیا ہے تقوی کا معیار, تو آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں نماز پڑھتا بھی ہوں, جو ہے وہ روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا, اور قیام کرتا بھی ہوں اور نہیں بھی کرتا, اور جو ہے وہ نکاح تو میری سنت ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں, اس طرح کا مفہوم ہے. تو اپنے طور پر وہ چیز طے کر لینا جو کہ شارع نے نہیں بتلائی, یہ بھی تقدیم کے زمرے میں آتا ہے. شاہ ولی اللہ رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی مجلس میں کوئی کچھ پوچھے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس جاری ہے اور اس مجلس میں کوئی کچھ پوچھے تو حضرت کی راہ دیکھو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کا انتظار کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں, کہ وہ کیا فرما دیں. تم اپنی عقل سے آگے جواب نہ دے بیٹھو. تم اپنی یعنی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, لیکن آپ یعنی کہ صحابہ میں سے کوئی صاحب جواب دے رہے ہیں تو وہ تقدیم کے زمرے میں آئے گا. خلاصہ یہ کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کسی کی بات میں دخل دے کر خود جواب دینے لگتے ہیں. پیغمبر کی مجلس میں بھی کسی نے ایسا کیا ہوگا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خود جواب دینا شروع کر دیا ہوگا، یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے، اور بالخصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑی بے ادبی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس قسم کی سبقت اور پیش قدمی اور آگے بڑھنے سے منع فرمایا۔ تو ایک یہ کیفیت ہے کہ مجلس کے اندر جو تقدیم ہے اس کے حوالے سے شاہ ولی اللہ صاحب نے بات کی ہے، اور ایک جو ہے وہ اعمال کے اندر تقدیم ہے جو کہ اوپر بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں دونوں کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، آگ کا کام بھی جلانا ہے، آگ کا کام بھی جلانا ہے، لیکن برف بھی جلاتی ہے۔ برف بھی جو ہے وہ جو سیاچن میں ہوتا ہے، جو بیماری ہوتی ہے جو پورا جسم کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ ٹھنڈک بھی، تو اب بعض دفعہ تو دشمن کا کام دکھاتا ہے، بعض دفعہ نادان دوست بھی جو ہے وہ گڑبڑ کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ دین کے نام پر جو ہے وہ کام کر لیتا ہے جو کہ جو ہے دشمن جو ہے وہ کبھی کر نہیں سکتا۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اہل ایمان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر یا کسی اور اللہ کے رسول کی تقدیم نہ کرو، خوشنودی کے ذرائع اگر حاصل کرنے تو وہ اللہ کے رسول کے پاس ہی تمہیں ملیں گے۔ تو واتقوا اللہ، یہاں پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر تفسیر مفتی شبیر احمد عثمانی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی سچی فرمانبرداری اور تعظیم اسی وقت میسر ہو سکتی ہے اب خدا کا خوف دل میں ہو۔ یعنی ہم ادب سے بات شروع کر رہے ہیں، ادب کب پیدا ہوگا؟ جب خدا کا خوف ہوگا۔ واتقوا اللہ، اگر دل میں ڈر نہیں تو بظاہر دعویٰ اسلام کو نبھانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام بار بار زبان پر لائے گا اور بظاہر ان کے احکام کو آگے رکھے گا، لیکن فی الحقیقت ان کو اپنی اندرونی خواہشات و اغراض کی تحصیل کے لیے ایک ہیلا اور اعلی کار بنائے گا۔ جب میرا جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ جس چیز سے تعلق ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے لیے پھر مجھے اجوا کھجور بیچنی ہے تو پھر اجوا کی حدیثیں ڈھونڈ کے لاؤں گا، اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے کچھ اور ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یعنی کہ اعلیٰ کار جب بن جائے، یعنی کہ اس کی عظمت دل میں نہ ہو، ایسے لوگ ہیں جو کہ اجوا کی میں نے مثال دی لیکن وہ حدیث پر یقین رکھتے ہو، میں ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب مینوپولیٹ کرتے ہیں لوگ احادیث کو، قرآنی آیات کو، جبکہ ان کے دل میں تقویٰ نہیں ہوتا، تو اس کے پر ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت ان کو اپنی اندرونی خواہشات و اغراض کی تحصیل کے لیے کھیلا اور اعلیٰ کار بنائے گا۔ سو یاد رہے کہ جو زبان پر ہے اللہ اسے سنتا اور جو دل میں اسے جانتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو اس بات کو بھی جانتا ہے جو تمہاری زبان پر ہے اور جو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر اس کے سامنے یہ فریب کیسے چلے گا؟ چاہیے کہ آدمی اس سے ڈر کر کام کرے۔ تفہیم القرآن میں مولانا نے لکھا ہے ان اللہ سمیع علیم پر، اگر کبھی تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر خود مختاری کی روش اختیار کی یا اپنی رائے اور خیال کو ان کے حکم پر مقدم رکھا، رائے کو یا خیال کو ان کے حکم پر مقدم رکھا، تو جان رکھو تمہارا سابقہ اس خدا سے ہے جو تمہاری سب باتیں سن رہا ہے اور تمہاری نیتوں تک سے واقف ہے۔ یعنی کہ انسان بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ غلطی لگ گئی ہو اور غلطی ہو گئی ہو اور اس کے نتیجے میں بندہ جو ہے وہ کچھ ایسی بات کرے جو کہ سوء ادب محسوس ہوتی ہو، مگر اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ کی ذات تمہارے دلوں کی نیتوں سے بھی واقف ہے۔ یہ پس منظر جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کی جاتی ہے کہ بھائی اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، تو افراد کار جو ہے وہ بولتے ہیں ہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لیکن زمانے کے تقاضوں کو بھی سمجھو، یا پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کے لیے دور از کار جو ہے وہ تعویلات پیش کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ ناقابل عمل ہیں۔ اب ان لوگوں کو کتنی حقیقت ہے کہ ان کی نیتیں خراب ہیں، کتنی حقیقت ہے کہ جو ہے وہ ان کی نیت خراب نہیں لیکن کم علمی ہے، کم فہمی ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں پر آ کر آیت نمبر 1 ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 1 میں ہم نے پڑھا کہ اہل ایمان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تقدیم نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ جو ہے سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ یہاں تک ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اب آیت نمبر 2 جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 2 میں جو ہے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، ایک بار پھر یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم،
فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہاں پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی جو ہے وہ ظاہری شکلیں بھی بتا دی گئیں۔ ادب اگر کرنا ہے تو ادب کا ایک کے پی آئی، ایک جو ہے وہ انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ تمہاری آوازیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست ہوں، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور جو ہے وہ عام آدمیوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھو کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے وہ زور سے بات کر لو۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بڑا خوفناک نتیجہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تمہارے اعمال جو ہے وہ کیا ہو جائیں، غارت کر دیے جائیں، ہبط کر دیے جائیں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے اعمال جو ہے تم تو نبی کی صحبت میں ہو، نہیں، تمہارے اعمال سارے غارت ہو گئے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی تفسیر میں بیان القرآن میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے، کیونکہ اردو تھوڑی سی یہاں اس پیراگراف میں تو سمجھ میں آ جائے گی، واقعہ ان آیتوں کے نزول کا یہ ہے کہ ایک بار بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بنی تمیم یعنی کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یعنی کہ یہ یمامہ کی سائڈ کے لوگ ہی ہیں۔ بنی تمیم کا مطلب بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باہم آپ کی مجلس میں اس امر میں گفتگو ہوئی کہ ان لوگوں پر حاکم کس کو بنایا جائے۔ اب کون کون گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کی مجلس جاری ہے، اور کون کون دو افراد ہیں؟ یعنی کہ شیخین ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اور ان کے اندر جو ہے وہ بات ہو گئی کہ حضرت ابو بکر نے قعقاع بن معبد کی نسبت رائے دی، حضرت عمر نے اقرع بن حابس کی نسبت رائے دی، اور گفتگو بڑھی اور دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا، یعنی کہ میں نے ابھی بات کی ٹھنڈک کی، اب یعنی کہ گرمی بھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن ٹھنڈک بھی جو ہے وہ نقصان، ان سے بہتر اور ان سے بڑھ کر حب رسول کون رکھنے والا ہوگا۔ اور بنی تمیم کے اندر اگر کسی ذمہ دار کے تعیناتی کی یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کس کے لیے کر رہے ہوں گے؟ اسلام کی محبت میں ہی کر رہے ہوں گے نا۔ اور حضرت ابوبکر اگر کوئی بات کر رہے ہوں گے تو ان کے نزدیک اسلام کا نفع ہی ہوگا نا، حضرت عمر اگر کوئی بات کر رہے ہوں گے تو ان کے نزدیک اسلام کا نفع ہی ہوگا نا۔ لیکن جو پروسیس ہے، اس پروسیس کے نتیجے میں کیا ہونے جا رہا تھا؟ اس پروسیس کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈیکورم ٹوٹ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں پست رہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی۔ اور بیان القرآن میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس آیت، جب یہ آیت کا نزول ہوا ہے، اس آیت کے نزول سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ حال ہو گیا کہ ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہے۔ اب ابو بکر کا کیا حال ہے کہ آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہے۔ حضرت عمر اس قدر آہستہ آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ اچھا، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ثابت بن قیس، ان کی آواز طبعی طور پر بہت بلند آواز تھے۔ اب انہوں نے کہا میں تو گیا اس آیت کی روشنی میں، میرا تو ایمان، انہوں نے محفل میں آنے چھوڑ دیا، اور یہ آیت سن کر وہ بہت ڈرے اور روئے۔ اور پھر جب کہا گیا کہ تمہارا یہ معاملہ ہے، تم طبعی طور پر تم ایسے ہو، تو بہرحال انہوں نے پھر بھی اپنی آواز کو جتنی گھٹا سکتے تھے گھٹانے کی کوشش کی۔ اسی تناظر میں جو ہے وہ ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آگے بھی میں بات اس پہ بیان رکھوں گا آپ کے لیے، لیکن روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی ادب سے حاضر ہونا، وہاں کسی نوعیت کا شور نہ ہونا، اس چیز کو بھی جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے کہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے جو ہے وہ ساتھی جو ہے وہ بڑی زیادتی کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ شور و غوغا کی نوبت بھی آتی ہے، شور و غل کی، تو وہ شور و غل سے جو ہے وہ اجتناب کے، یہاں پر آواز بلند کرنا جو ہے وہ کسی نوعیت کی کسی طرح بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 3 اسی کا تسلسل ہے آیت نمبر 2 کا۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔
اب جو ہے وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی بات آواز پست رکھتے ہیں، یغضون اصواتہم، صوت کہتے ہیں آواز کو، اصوات کہتے ہیں آوازوں کو، یغض یہ ہم کہتے ہیں نا عمومی طور پر بصر کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ خواتین کے حوالے سے کہ اگر نامحرم خاتون آ جائے تو کیا کرنا چاہیے مرد کو، مسلم مرد کو غض بصر کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنی نگاہوں کو کیا کرنا چاہیے، نیچے کرنا چاہیے۔ ابھی اس آیت کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، غض صوت کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی آواز کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، پست رکھنا چاہیے، نیچے رکھنا چاہیے۔ تو جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، لہم مغفرت واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ تفہیم القرآن میں جو ہے وہ مولانا لکھتے ہیں جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے خالی ہے وہ در حقیقت تقوی سے خالی ہے، اور رسول کے مقابلے میں کسی کی آواز کا بلند ہونا محض ایک ظاہری بد تہذیبی نہیں ہے کہ بریچ آف ڈیکورم ہے، نہیں، محض ایک ظاہری بد تہذیبی نہیں ہے بلکہ باطن میں تقوی نہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ بلند آواز میں بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہ ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ ازہری صاحب لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے محبوب کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں ہم ان پر 3 خصوصی احسان فرماتے ہیں۔ کون کون سے احسان ہیں؟ پہلا احسان تو یہ کہ ہم ان کے دلوں کو تقوی کا عادی بنا دیتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایسا عمل ہے کہ کوئی ادب کرے گا تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا، تقوی کے نتیجے میں وہ مزید ادب کرے گا، مزید ادب کے نتیجے میں مزید تقوی پیدا ہوگا۔ ان کے دلوں کو تقوی کا عادی بنا دیتے ہیں، اس بارے گراں کے اٹھانے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا احسان یہ کہ ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم بخش دیتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، لہم مغفرت۔ دوسرا احسان کیا ہے، جو لوگ جو ہے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں ان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، تقوی کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ دوسرا احسان کیا ہے، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، ان کی غلطی پر بخشش کا وعدہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کے لیے وہ اجر عظیم، اور ہم انہیں اجر عظیم سے بہرابر فرمائیں گے، ان کو اس بات کی توفیق مل جائے گی کہ وہ ایک ایسے اعمال کریں کہ جن کے دل میں ان کے درجات بلند سے بلندر ہوتے چلے جائیں اور وہ بلند سے بلند اجر کے مستحق ہوتے چلے جائیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں 2 آدمیوں کی آواز سنی، مسجد نبوی میں 2 آدمی بات کر رہے تھے، آواز سنی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ وہ آئے اور انہوں نے فرمایا، کون آئے؟ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق آئے اور انہوں نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو؟ اس کے بعد ان سے کہا تم کہاں سے آئے ہو، یعنی کہ سختی سے کہا تم کہاں ہو، اس کا مطلب مسجد نبوی میں تمہیں کچھ ڈیکورم کا اندازہ ہے۔ اس کے بعد ان سے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اہل طائف سے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہاری خوب خبر لیتا، یعنی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ایٹیکیٹس ہیں، کیا ادب آداب ہیں مسجد نبوی کے اندر بیٹھنے کے، مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ وقت گزارنے کے۔ ان لوگوں نے جو شور مچایا وہ شور جو ہے وہ اسی طرح آپ محسوس کریں گے کہ ہماری مساجد کے اندر بھی جو ہے وہ بعض دفعہ فرقہ وارانہ لڑائی ہوتی ہے، دنگا فساد ہوتا ہے، اور جو ہے وہ جھگڑوں کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ آوازیں بلند جان بوجھ کے کی جاتی ہیں تاکہ دوسری فریق کو پتا جائے کہ میں ہوں، آئی ایم پریزنٹ ہیئر۔ یہ شدید نوعیت کی گستاخی ہے، اور جو ہے وہ انسان پولیٹکس کر رہا ہوتا ہے، مساجد کی پولیٹکس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب وہ مساجد پر قبضے کی جنگ یا پھر کچھ بھی آپ کہہ لیں، لیکن اصل میں وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے اس پروسیس کے نتیجے کے اندر۔ بہرحال جو ہے وہ مسجد نبوی کا احترام، خصوصی احترام، اور تمام مساجد کا احترام جن مساجد میں ہم جاتے ہیں یہ ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری اگلی نسل تو پھر نہ جانے مساجد کے اندر جو ہے وہ کیا کرے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 4 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اب حجرات آ گیا، جو ہم نے کہا تھا نا کہ سورۃ
اس آیت کے اس لفظ سے. تو وہ لوگ جو ندا دیتے ہیں ینادون کا پکارتے ہیں آپ کو, جو ندا دیتے ہیں آپ کو من وراء الحجرات حجروں کے باہر سے, اکثرهم لا یعقلون ان میں سے اکثر بے عقل ہیں, ان کو اندازہ نہیں. اب مسجد نبوی کے اندر نہیں ہے. ایک مسجد نبوی کا ڈیکورم ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا ڈیکورم ہے جو ابھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن جو ہے وہ اب ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں, اور اس ڈھونڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں. اے نبی, جو لوگ تمہیں حجروں سے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اس پر جو ہے وہ مجھے دیگر تفسیر میں تو نہیں ملا, تفسیر ضیاء القرآن میں ہی جو ہے وہ اس کا ایک تفصیلی واقعہ ملا ہے جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میری نظر میں بھی یہ واقعہ پہلی دفعہ میری نظر سے گزرا. ایک دفعہ بنی تمیم, ابھی بھی بنی تمیم آ گئے, ابھی ہم نے دیکھا تھا بنی تمیم نے آخر میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر جو ہے وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق والا اختلاف رائے والا واقعہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. اب بھی بنی تمیم آئے ہیں اور جو ہے وہ اس وفد کی کیا صورتحال ہے وہ ہم پڑھیں گے. ایک دفعہ بنی تمیم کا وفد جو 70 یا 80 نفوس پر مشتمل تھا مدینہ طیبہ آیا. اس وقت میں زبرقان بن بدر, عطار بن وحاجب, قیس ابن عاصم, میرا خیال میں اسی طرح ان کا پروناؤنسیشن ہے, ان کے سردار بھی تھے, اور دوپہر کا وقت تھا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں قیلولہ فرما رہے تھے. یہ پریکٹس ہے جو ہے وہ دوپہر کے وقت میں قیلولہ کی. ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کے انتظار کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور باہر کھڑے ہو کر صدائیں لگانے لگے, یا محمد اخرج علینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور نام نامی لے کر کہنے لگے کہ ہمارے پاس باہر آئیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے شیخی بگاڑتے ہوئے کہا یا محمد. اب یہ ایک تو بدتمیزی کی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان لوگوں نے شیخی بگاڑتے ہوئے کہا ہم جس کی مدح کرتے ہیں اسے مزین کر دیتے ہیں, جس کی مذمت کرتے ہیں اس کو معیوب بنا دیتے ہیں. یہ آج کل سوشل میڈیا کے جس کو زیرو کو ہیرو بنانا چاہے, یا میڈیا ہے زیرو کو ہیرو بنانا چاہے تو وہ ہیرو بنا دیتا ہے, اور ہیرو کو زیرو بنانا چاہے تو زیرو بنا دیتا ہے. یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم جس کی مدح کرتے ہیں اسے مزین کر دیتے ہیں, جس کی مذمت کرتے ہیں اس کو معیوب بنا دیتے ہیں, ہم تمام عربوں سے اشرف ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی. سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبتم, اے بنی تمیم تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدح باعث زینت ہے اور اسی کی مذمت باعث تحقیر ہے. یہاں پر بتا دیا کہ عزت کا پیمانہ کیا ہے. عزت والا تو وہ ہے جس کی اللہ جو ہے وہ تحسین کرے, ذلت والا تو وہ ہے جس کی اللہ مذمت کرے. تمہاری مذمت بظاہر دنیا میں جو ہے کچھ کام دکھا دے گی لیکن حقیقتاً وہ کچھ نہیں کر سکتی. تمہاری جو مدح جو ہے وہ کچھ کسی کا گریڈ بڑھا دے گی لیکن حقیقت میں وہ گریڈنگ کچھ بھی نہیں ہے. اے بنی تمیم تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدح باعث زینت ہے اور اس کی ہی مذمت باعث تحقیر ہے. اور تم اشرف کی بات کر رہے ہو, اشرف کون ہے, شرف والا کون ہے؟ تم سے اشرف حضرت یوسف علیہ السلام ہے. پھر انہوں نے کہا ہم مفاخرت کی غرض سے آئے, ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا لیول کتنا زیادہ ہے, فخر تفاخر والی بات ہے نا, ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں. بنی تمیم نے یہ کہنے کی کوشش کی تو چنانچہ ان کا ایک خطیب تھا, ایک بہت زبردست قسم کا مقرر, وہ مقرر کھڑا ہوا جس کا نام مطارد بن ابن حاجب تھا, وہ کھڑا ہوا, یا جاجب تھا, حاجب کھڑا ہوا اور اپنے قبیلے کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے اور اپنی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کیا. یعنی کہ اب تقریری مقابلہ ہو رہا ہے اور تقریری مقابلے کے اندر جو ہے وہ بنو تمیم اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اشرف ہیں. جب انہوں نے ان کے ریپریزنٹیٹو نے بہترین مقرر تھا, بہترین خطیب تھا, اسے اپنی تقریر کر لی تو پھر کیا ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کہا کہ آپ اس کا جواب دیں. ثابت جو ہے وہ زبردست قسم کے مقرر تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو جواب دینے کا حکم دیا. مکتب نبوت کا یہ تلمیذ ارشد یعنی کہ یہ شاگرد جب لب کشا ہوا تو ان کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ سہم کر رہ گئے. جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا, ثابت بن قیس نے تقریر کی تو وہ بالکل ششدر رہ گئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ بھی ہم سے بھی زیادہ بہتر انداز میں کوئی جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ اس کے بعد ان کا شاعر کھڑا ہوا زبرقان بن بدر, اور اس نے اپنی قوم کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھ ڈالا
یہ بھی ان کا اسٹائل تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کس کو کھڑا کیا؟ حسان بن ثابت کو ارشاد فرمایا. حضرت حسان نے فی البدی ان کی مفاخر کی دھجیاں بکھیر دیں اور اسلام کی صداقت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ ان کا غرور خاک میں مل گیا. اب جو ہے وہ اقرا کو تسلیم کرنا پڑا کہ نہ ہمارا خطیب حضور کے خطیب کا ہم پلہ تھا اور نہ ہمارا شاعر دربار رسالت کے شاعر سے کوئی نسبت رکھتا ہے یا تھا. گویا کہ جو ہے وہ دونوں فرنٹس پہ جو ہے وہ ان اشرف دعوی اشرف کے دعوے دار جو تھے بنی تمیم کے دونوں ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ شکست کھا گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی کرم فرمایا بنی تمیم پر اور ان کو دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا. سارے کے سارے لوگ ایمان لے کر آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا. بہرحال یہ تو واقع ہے، لیکن اس واقعے کے اندر کیا بات نظر آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بجائے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے پھر وہ ڈائلاگ کر لیتے اپنا، انہوں نے انتظار کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، بلکہ حجروں کے باہر سے آ کر جو ہے وہ پکار کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے. یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن الفاظ جو ہیں وہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کیا ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم. کرنے کا کام کیا تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور جو انہوں نے نہیں کیا، ولو انہم صبروا، ان کو صبر کرنا چاہیے تھا. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے کیا تھا؟ بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ درگزر کرنے والے ہیں اور رحیم ہے، رحم کرنے والے. یہ بھی ایک بیہیویئر ہے. اور دوسرا بیہیویئر یہ کہ آپ انتظار نہ کریں. عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ ہم سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، سعودی جو ہے وہ یا تو کچھ کہتے نہیں ہیں، یا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بس پل بھر میں ہو جائے. بس جب میں یہ کہہ رہا ہوں، ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کی صفت ہے. ان کے آباء و اجداد میں بظاہر ایسی صفت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ ممول برکات ہے، جو سورس آف برکات ہے، تو مسلمانوں کے تمام دینی اور دنیاوی امور کا مرکز و ملجا کون تھی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. کسی معمولی ذمہ دار آدمی کے لیے بھی کام کرنا سخت مشکل ہو جائے اگر اس کا کوئی نظام الاوقات نہ ہو. کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس ٹائم ٹیبل میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس موقع پر یہ کام کروں گا، اس موقع پر یہ کام کروں گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو 24 گھنٹے میری خدمت کے لیے حاضر ہے، 24 hours a day 7 days a week، تو پھر کیا رہے گا؟ تو آج کل کے دور کے اندر یہی تصورات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ورک پریشر جو ہے وہ ایک انسان پر غیر معمولی پڑتا ہے. وہ بلڈ پریشر اور طرح طرح کے امراض کا شکار ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے. آخر پیغمبر کا ادب احترام بھی کوئی چیز ہے نا. چاہیے تو یہ تھا کہ کسی کی زبانی اندر اطلاع کرا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے تک کا صبر کرتے، مگر انہوں نے یہ نہیں کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے تو اس وقت انہیں خطاب کرنا چاہیے تھا. ایسا کیا تو ان کے حق میں بہتر اور قابل ستائش ہوتا. تاہم بے عقلی اور نادانستگی سے جو بات اتفاقاً سرزد ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ اللہ اپنی مہربانی سے بخشنے والا ہے. چاہیے کہ اپنی تقصیر پر نادم ہو کر آئندہ ایسا رویہ اختیار نہ کریں. یہ واللہ غفور الرحیم کی تشریح آ گئی کہ اگر غلطی سے ہو گیا تو بہرحال اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تمہیں علم نہیں تھا. لیکن یہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ سمجھو کہ یہ تو نبی ہیں تو آپ کسی وقت بھی جا کر ان کو پکڑ لیں اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارے اشاروں پر جو ہے اور ہمارے اشاروں پر جو ہے وہ نبی جو ہے وہ کام کریں. ایسا نہیں ہے. آج کے دور کے اندر جو ہے وہ ایسا کا لفظ استعمال. آج کے دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر الفاظ کی حرمت ختم ہو گئی ہے. الفاظ کی حرمت یعنی کہ اگر آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں تو میرے لفظ کی آپ کے الفاظ کی میرے نزدیک کوئی ویٹیج ہے، کوئی قیمت ہے. اگر آپ نے مجھے کچھ کہا تو میں سوچوں گا کہ اچھا یہ فلاں بھائی نے مجھے یہ کہا ہے تو مجھے کچھ کرنا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ای میل اگر آپ کی کوئی آئے گی تو میں یقیناً جو ہے وہ کچھ نہ کچھ محسوس کروں گا کہ ہاں بھائی ای میل کے ذریعے مجھے کچھ میسج ملا ہے اور مجھے اس کو کچھ کرنا چاہیے. لیکن اب اگر ای میل کے اندر اگر میں اگر آپ کو 10 ای میلیں کروں اور 10 ای میلوں کے اندر ایسا لکھا ہو ایز سون ایز پاسبل
تو میں یہ سوچنے میں مجبور ہو جاؤں گا. آج کل کے دور کے اندر یہ ایتھکس کے اندر یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ ایسیپ کا استعمال ایز سون ایز پاسبل کا استعمال کتنا کیا جانا چاہیے, کتنا نہیں کیا جانا چاہیے. یہ یعنی کہ اس ایسیپ کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے نا جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہر ای میل کے اندر یہ ایسیپ ہوتا ہے, اور ایک چھوٹا سا کام ہے جو کہ ایک ہفتے کے بعد بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بھی ایسیپ لکھا ہوا ہے, ایز سون ایز پاسبل لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ایتھکس ہیں یہ بتاتے خود جو ہے وہ الفاظ کی حرمت کب ختم ہوتی ہے؟ جب الفاظ کا غلط استعمال کیا جائے, الفاظ کو غیر ضروری طور پہ استعمال کیا جائے, الفاظ کو ان مقامات پر استعمال کیا جائے ان کو استعمال نہیں کیے جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ بلا وجہ فون کھڑکا دینا, ایک آدمی جو ہے وہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کسی کو فون کر رہے ہیں تو کس موقع پر اسے فون کرنا چاہیے, کس موقع پر اسے جو ہے وہ. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ خصوصاً موبائل فون کی آمد کے بعد تو پرائیویسی جو ہے وہ جس طرح متاثر ہوئی ہے, اور اس پروسیس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس بات کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ کس وقت کس کو فون کرنا چاہیے اور کس وقت کس سے ٹائم لینا چاہیے. یہ بھی ایک ایتھیکل چیز ہے جس ایتھیکل چیز کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھنا چاہیے. اور جو ہے وہ اگر ٹائم لے کر جو ہے وہ فون کال کی جا سکے تو وہ فون کال کی جائے یا مس کال دے دی جائے, تاکہ جو ہے اندازہ ہو جائے کہ یہ فرد بات کرنا چاہے, جواب دینے والا اگر جواب دینا چاہے تو جواب دے دے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آداب کے اندر جو ہے شامل ہو رہی ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ نعمت اللہ خان کے دور کے اندر جو ہے وہ ہمارے حلقے کی یونین کونسل کے اندر جو ہے وہ جو ساتھی منتخب ہوئے ان کو تو قتل کے الزام میں گرفتار کرا دیا گیا. پھر ان کے نائب ناظم جو تھے ان سے میرے قریبی تعلقات تھے, تو وہ جو ہے وہ بتاتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ یونین کونسل کے ذمہ دار بن گئے تھے اور وہ بیچارے کوشش بھی کرتے تھے لوگوں کی خدمت کرنے کی. تو اللہ کے ولی ان کو کیسے تنگ کرتے تھے, یعنی کہ اللہ کے ولی بریکٹ میں ہے نا, آپ سمجھ لیں. تو وہ ایک صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے بتایا, مرحوم ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ہمارے یونین کونسل کے جو نائب ذمہ دار تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب کا تہجد میں فون آیا. تہجد کے وقت میں انہوں نے کہا, یعنی کہ اب سمجھ لیں رات کے 3-4 بجے, اور انہوں نے کہا کہ میں تہجد کے لیے اٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو فون کر لوں, ہماری فلاں گلی کے اندر یہ فلاں مسئلہ ہے اور جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں. اب یعنی کہ آپ سوچیں تو کہ اگر اس طرح کے بیہیویئر ہوں گے لوگوں کے, اور وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ اللہ سے تعلق کے لیے تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں, اگر ان کے بیہیویئر ہوں گے کہ وہ اس طرح پبلک سرونٹس کو جو ہے رگڑیں گے, تو کون ہے جو پھر خدمت کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہرحال میں بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی ہو رہی ہے, لیکن یہ پورا ایک معاملہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ لوگوں کے وقت کی قیمت ہے, لوگوں کی پرائیویسی کی قیمت ہے, لوگوں کی پرائیویسی کی ویلیو ہے. اور اگر ہم نے ان چیزوں کو ویلیو نہیں دی تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی اور اچھائی, یعنی کہ لوگ جو ہے کچھ عرصے کام کر پائیں گے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سروس فراہم نہیں کریں گے جو فراہم ان کو کرنی چاہیے, کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ صاحب تو یہ ایسی تنگ کرتے رہتے ہیں اور پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ خرابی برپا ہوگی. تو اب آپ خود سوچ رہے ہوں گے اسلام اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب اتنی زیادہ ویلیو دیتا ہے تو بڑی باتیں تو پھر کتنی زیادہ ویلیو, اسلام جو ہے وہ کرپشن کے خلاف اسلام کا انسٹانس کتنا زیادہ سخت ہوگا. تو یہاں پر آ کر میں جو ہے وہ رک جاتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 سے کل انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے, جس کے اندر جو ہے وہ 9 وصیتیں ہیں جن کا میں نے آغاز میں جو ہے وہ اشارہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے, ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر سب, ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ نے آج پھر بہت خوبصورت انداز میں اس معاملے کو, ادب کے معاملے کو جو بیان کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بس یہاں پہ میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا, اگر کوئی بات رکھنا چاہیں, کوئی اضافہ کرنا چاہیں اس معاملے میں, یا کچھ چیز سمجھنے سے رہ گئی ہو تو اپنا ہینڈ ریس کے آپشن استعمال کر لیں, تو انشاءاللہ ان کو ہم انمیوٹ کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں بھی یہاں رکھنا چاہوں گا, جس طرح سے سب جانتے ہیں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آنے والی امت جو ہے وہ تم سے, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ وہ بہتر ہوگی, مطلب کئی معنوں میں بہتر آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, آج کی مسلمانوں کو ہم اپنے آپ کو دیکھیں, تو جہاں تک یہ ادب احترام کا معاملہ ہے, کہاں تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ مطلب ان کی محفل میں بیٹھو تو آواز نیچی رکھو اور مطلب خاموش رہو,
اور ہم لوگ جاتے ہیں جب روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو وہاں پہ موبائل کا استعمال اور بات چیت اور تصویریں کھینچ رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہیں. مطلب جو اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ مطلب کہ ریلیجیس ٹورزم ہو رہی ہے. جی ٹورزم مطلب یہ ہو رہا ہے. پھر جہاں صرف ناموس رسالت کی بات آ جائے، کارٹون چھپ جائیں تو ہم قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں، آگ لگا دیں گے. لیکن اعمال کی بات کریں تو ہمارا مطلب سب جانتے ہیں اپنے آپ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. تو مطلب اس حدیث کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی، بلا شبہ کہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا. مطلب ظاہر ہے اس وقت صحابہ جو ایمان لائے انہوں نے دیکھ کے ایمان لائے. ہم جو ایمان لائے ہیں یا مطلب یا تو کہہ لیں کہ مطلب اللہ کا کرم ہے کہ پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں اور بہت مطلب دین کو پڑھا نہیں، لیکن بہرحال مطلب اس کیٹیگری میں آتے ہیں. لیکن یہ جو درجہ بیان کیا گیا ہے کہ آنے والی امت تم سے بہتر ہوگی، تو مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ نہیں، وہ پتہ نہیں ہم ہیں کہ نہیں وہ آنے والے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے بعد والے لوگوں کو. تو اپنے آپ کو تو ہم اوور اسٹیمیٹ نہ کریں کہ لیکن ہم یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اس امت میں سے جو 1 ارب کی آبادی ہے اس میں چند لوگ ایسے ہوں جن کے متعلق جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا شدید احترام کرنے والے ہوں. یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو بحیثیت امہ کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ نے بالکل صحیح بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دھجیوں میں اڑا دیتے ہیں، اور دیگر بعض معاملات کے پک اینڈ چوز ہے جو جس کو متعلق میں نے کہا نا، یہ مسائل تو ہیں. دیکھیں بعض مقامات پر جو ہے نا وہ صحابہ کا درجہ کبھی ہم پائیں نہیں جا سکتے. ایک حدیث ہے کہ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا، یعنی کہ آگے والے اگر احد کے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے اور تم صحابیوں کا جو ہے وہ چند سیر چاول کا میرا خیال میں ہے، وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا احد کے پہاڑ کا سونا. تو اسی طرح جو ہے وہ اول قرون میں کون سا قرن ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اس کے بعد اس کا اگلا، پھر اس کے بعد اس سے اگلا، یعنی کہ تابعین تبع تابعین تک کا جو دور ہے وہ پورا، وہ سب سے بہترین دور ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے. لیکن آپ نے جو حدیث، مجھے ابھی اس کا پورا متن یاد نہیں ہے لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اسی طرح کے الفاظ ہیں. کسی کو وہ حدیث یاد ہے جو جس طرف رضوان بھائی اشارہ کر رہے ہیں؟ اس کا متن پورا یا کچھ ایسا مفہوم مجھے یاد ہے. یہ حدیث آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پورا مفہوم نہیں میں بیان کر سکتا، لیکن حدیث ہے اس میں کہ جی نہیں کسی ساتھی کو جو یہاں پر محفل میں بیٹھا ہو اس کو اس حدیث کا متن یاد ہے کہ جس میں کہا کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوا، لیکن اس کے بعد کیا کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں آ رہا. جی 1 منٹ میں چیک کر لیتا ہوں. اتنی دیر میں اگر کسی کو جی. اور فاخر بھائی کو بات کرنا چاہیں گے؟ فاخر بھائی. جی فاخر بھائی. نہیں میں پوچھ رہا ہوں ان سے کہ جی فاخر بھائی میں نے انمیوٹ کیا آپ کو. رضا بھائی بھی ہیں. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت احسن طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے جو تمام چیزیں رکھ دی. رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ. رضا بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی، میں دیکھ رہا ہوں گوگل سے، مجھے ابھی میں دیکھ نہیں پا رہا ایٹ اے ٹائم، اصل میں دیکھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے. تو اس کو بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے نا، کسی اور بات کو ڈسکشن کرنا ہے تو کر لیں اتنے میں نا. جی جی. اور کوئی ساتھی اگر کوئی بات رکھنا چاہیں یہاں پہ؟ زاہد بھائی ہیں، سجاد بھائی. بہرحال آپ کو اجتماعی معاملات کے اندر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ اختیار کی جا رہی ہے. یعنی کہ ہم ایک تو مسئلہ ہمارا بھی ہے کہ ہم سود کے حوالے سے کوئی سسٹم متبادل دے پائیں، لیکن بہرحال ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ حکومتیں جو ہے وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس چیز کو 70 ماہ سے 70 دفعہ زنا کیا جائے اس سے زیادہ بدتر قرار دے رہے ہیں حدیث کے مطابق. تو وہ چیز کس طرح چل رہی ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جو ہے جوں تک نہیں رنگ رہی ہے. جی بہرحال اگر سوالات نہیں ہیں تو آج کی نشست میں ہم نے جو باتیں کی میں ان کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں. کہ ہم نے پہلی آیت کے کوئی بات کر رہے ہیں؟ شعیب بھائی آپ نے بات تو بڑی اچھی کی،
جی لیکن ایک تو اجتماعی ہمارا وہ ہے نا یہ جو ڈگنے والی بات جو ہے، ایک انڈیویجول انفرادی، ہم مطلب کیا آپ گائیڈ کرتے ہیں انفرادی طور پہ ہمارا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ انفرادی طور پہ عمل دخل اجتماعی معاملات کے اندر یا انفرادی؟ ایک تو یہی بات ہو رہی تھی نا، اگر میں نے غلط ریڈ نہیں کیا تو آپ یہ جو یعنی گستاخی کے معاملے میں نا، ایک تو اجتماعی ہے نا کہ اجتماعی طور پہ ریاست یا جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں وہ اس کو کیسے لیتے ہیں، یا علماء ہو گئے کہ علماء کا کیا کردار ہوگا جی اس جی میں، ٹھیک ہے نا. ایک انفرادی ہے، جیسے انفرادی طور پہ ہم کیا کیسے اس یعنی یہ جو گستاخی والا جو معاملہ ہے اس میں کیسے ہم لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ابھی جو آپ گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے میرے خیال میں بات کر رہے ہیں، یا پھر جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر جو گستاخی ہو جاتی ہے؟ وہ بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو پارٹیوں پہ میرا خیال ہے، ایک تو جو لوکل انتظامیہ ہوتی ہے اور دوسرا جو علماء ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیسے نوٹس لیتے ہیں. جی جی. تو اس میں تو چلیں انڈیویجول طور پہ ہم پریز کر سکتے ہیں، جیسے احمد بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، اور آپ نے بھی کہا کہ جب ہم روزے کے پاس ہوتے ہیں یا زیارت کے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں احترام جو ہے نا ملوز خاطر رکھنا چاہیے. پھر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہم بیسیکلی اس وقت کو یوٹیلائز کریں، اس مقام کو یوٹیلائز کریں. وہ تو آئی مین اٹس ایزی، اس سینس میں ایزی ہے کہ آپ اپنا عمل چینج کر سکتے ہیں اگر آپ وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کو ٹوریزم کے طور پہ لے رہے ہیں تو وہ اس ڈویبل. میں خاکوں کے بات آپ سے اچھا، خاکوں کے اعتبار سے دیکھیں، ایک انفرادی رویہ اور ایک اجتماعی رویہ ہے. خاکوں کے حوالے سے جو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے بہرحال ایک اجتماعی مسئلہ ہے نا، یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے، اور اس اجتماعی معاملے کے اندر ایک اجتماعی قومی جو ہے وہ رد عمل اور قومی راہ عمل طے کرنی ہوگی کہ مغرب میں یا دنیا کے کسی حصے میں بھی گستاخی ہو رہی ہے تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے. اس مقصد کے لیے جو حکومت وقت کا ساتھ دینا چاہیے اگر کوئی وہ اچھے عمل کر رہی ہے، اور اگر وہ کوئی غلط عمل کر رہی ہے تو اس پہ اس کو ٹوکا جانا چاہیے کہ بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو. اب جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ جب تک کہ ہم کوئی ایجیٹیشن نہیں کرتے نا، بات ہی نہیں سنی جاتی ہے. یعنی کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے، بیچارے چیختے رہیں گے، سکون پیار سے کہتے رہیں گے تنخواہ دے دو تنخواہ دے دو، کچھ نہیں ہوتا. ایجیٹیشن کرتے ہیں، پھتراؤ کرتے ہیں تو پریس پہ بھی جگہ مل جاتی ہے، حکومت بھی سننے لگ جاتی ہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے ہمارے سسٹم کا کہ یہاں ایجیٹیشن کرنے والوں کو جو ہے نا وہ عزت ملتی ہے، یا یوں سمجھیں کہ توجہ ملتی ہے، اور جو ایجیٹیشن نہیں کرتا نا وہ بیچارہ رولتا رہتا ہے. یہ عام معاملات کے اندر بھی ہے. تو ہوا بھی یہی ہے کہ ان معاملات کے اندر جو ہے نا وہ اگر جو طریقے سے بات کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات کو سن لیا جائے اور مل جل کر جو ہے وہ دشمن کے خلاف لاحمل بنا لیا جائے تو نہ افراد کی مسلمانوں کی قیمتی خون گرے گا، نہ ان مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچے گا. لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ہم لوگ ڈائلاگ نہیں کر پاتے، اور ڈائلاگ کے اندر جو ہے نا وہ ہم لوگ کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ہر فریق جو ہے وہ دوسرے فریق کی نیت پر جو ہے وہ شک و شبہ کرتا ہے، اور وہ نتیجہ آتا ہے جو کہ ہم ابھی اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. بحیثیت انفرادی طور پر جو ہے وہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. کم از کم کسی دوسرے مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کی کسی املاک کو. یہ تو کم از کم طے ہے کہ جو ہے نا اس پروسیس کے اندر ہمیں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بات جو ہے وہ ملوز خاطر رکھنی چاہیے. اب اس کے اندر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ کوتاہیاں جو ہے وہ حکومت وقت کی ہیں، اور کچھ کوتاہیاں وہ ہیں جو احتجاج کرنے والوں کی ہیں. ان دونوں کی کوتاہیاں کے حوالے سے جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ علماء وقت کو جو ہے وہ ان دونوں فریقوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ڈائلاگ سے مسائل کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانا چاہیے. بحیثیت انفرادی میں کیا کر سکتا ہوں؟ انفرادی طور پر میں جو ہے وہ کچھ کام جو کہ ایسے ہیں کہ جن کی ویلیو شاید آپ شاید ان کو ویلیو نہ دیں، لیکن میں ان کو بہت ویلیو دیتا ہوں. وہ ہے کہ رات کو رو سکتا ہوں، میں رات کو تڑپ تڑپ کے رو کر جو ہے اللہ اپنا غم جو ہے وہ اپنے رب کو ضرور سنا سکتا ہوں کہ اللہ پاک یہ ہو رہا ہے، اور بے بسی جو ہے وہ میری بھی ہے، اور جو ہے وہ مجھے سیدھی راہ دکھا، اور جو ہے وہ مجھے جو ہے نا وہ صحیح رخ پر جو ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اسی طرح جو ہے وہ پازیٹیو انداز میں جہاں جہاں میرا پیغام، مثلا اگر میں سوشل میڈیا پہ کسی کو متاثر کر سکتا ہوں پازیٹیو طریقے سے، نفرت کی آگ جلا کر نہیں،
تو اس کا بھی مجھے خیال کرنا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو پورا مسئلہ ہے وہ میں نے سود کی بات کی, پورا مسئلہ جو ہے وہ ریاست کا ہے. ریاست جب تک کہ جو ہے نا وہ سچے مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں آئے گی, اور اس وقت تک جو ہے نا ہم بہت سارے کام نہیں کر پائیں گے. تو ہماری صلاحیتیں اگر اس راستے پہ لگیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں, معاشرے کی اصلاح کریں, اور جو ہے وہ اس اصلاح کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہم کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اسلامی ریاست کا خواب حاصل کر لیں, تو اسلامی ریاست ہمارے اندر کے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کرے گی اور ہمارے باہر کے مسائل کو بھی. لیکن جب تک یہ نہ ہو تو کم از کم خانہ جنگی سے بچنا چاہیے. جی بہت بہتر. جی ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ آپ نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کا احاطہ کیا مضمون کا. میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں نہیں آ رہی ہے, صحیح آ رہی ہے. جی اچھا. میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ الحمدللہ انفرادی طور پہ اللہ سے مانگنا, رجوع کرنا, استغفار کرنا اور اپنے ساتھیوں کو کہنا کہ ہماری کمزوری ہے اور ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے, اور ایک کامن فورم اس طرح کا ہونا چاہیے جس پہ اس طرح کی چیزوں کو لیا جائے. اگر جو لوگ ہیلپ آف افیئر میں ہیں, جس طریقے سے ختم نبوت کی تحریک چلی تھی اور الحمدللہ اس کو پورے ملک میں کامیابی ہوئی تھی, جب یکسوئی کے ساتھ جو لوگ اس چیز کو رن کرتے ہیں اگر وہ آپس میں مل بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئے گی اور چیزیں ٹھیک طریقے سے چلیں گی. لیکن ایک جو ان پلیزنٹ سچویشن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اس کو اگر ہم اپنی پرسنل لائف کے ساتھ کمپیئر کریں نا, اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے حوالے سے اس چیز کو چھپاتا ہے, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو ہم بڑھ چڑھ کے اس کو, جن کو نہیں بھی پتا ہم ان کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, میں مطلب اس پہ آپ تھوڑا وہ کمنٹ کریں کہ یہ جو ادھر سے کسی نے بات کی اور اس کے بعد اس کو اس کی مطلب نا اس پہ اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا. میں اس کی ویری ریسنٹ ایگزامپل آپ کو دوں گا. میرے پاس ایک ای میل آئی, میسج آیا کہ جی موجودہ گورنمنٹ نے اقلیت ان کو اقلیت ان کو قادیانیوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, ان کے سارے رائٹس ایکسیپٹ کر لیے ہیں, اور اس کے بعد ان کو جس چیز کے لیے وہ اتنے عرصے سے وہ لگے ہوئے تھے کہ ہمیں علیحدہ مطلب اپنی عبادت گاہیں اور اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے, تو ہمیں گورنمنٹ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. اچھا, اور 1 گھنٹے کے بعد اس کی تردید آ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری ایک عمومی جو رویہ ہو چکا ہے کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ, جو آ رہا ہے ہم اس کو آگے بھیجے چلے جا رہے ہیں, اور اس میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اس میں کوئی ان کی شان میں فرق آ رہا ہے اس بات سے, تو مجھے کم از کم اس کو روکنا چاہیے. میں اس کا حصہ نہ بن جاؤں اس مہم کا, اس چیز کو مزید پروپیگیٹ کرنے کے لیے. میری بات مکمل ہے. جی جی بالکل, آپ نے جو بات کی وہ اگلی 6 آیت یہی ہے میرے خیال میں نا, ان جاءکم فاسق بنبأ, تو اس والی جو آیت ہے اس کے اندر یعنی کہ یہ بات بھی انڈائریکٹلی ڈسکس آئے گی کہ جب خبر ہمارے پاس آئے تو خبر کو پھیلانے کے والے سے ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 6 میں ڈسکس کر لیں گے اللہ نے جانا. سجاد بھائی دیکھیں آپ نے تعلق بنا دیا آیت نمبر 6 کا آیت نمبر 5 کے ساتھ نا. رائٹ جی جی ڈاکٹر صاحب, اگر میرے خیال ہے کہ اور نہیں ہے کوئی بات تو پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. اور سجاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں گزارش کروں گا سجاد بھائی سے دعا کے لیے. کل کا بتاتے ہیں, کل 1:30 بجے کیا ٹائم ہے, 1:15 بجے کیا ٹائم ہے؟ 1:15 بجے انشاءاللہ 1:15 بجے ہم ساتھ انشاءاللہ کل ہمارا سیشن 1:15 بجے سٹارٹ ہوگا جمعے کی نماز. جی جی انشاءاللہ. سجاد بھائی. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین. الہ العالمین, ہمیں اقرار ہے اپنی خطاؤں کا, اپنی کمزوریوں کا. ہم اقرار کرتے ہیں اپنی بے بسی کا اور بے کسی کا. یا الہ العالمین, چاروں طرف سے حملے ہیں اس امت کی ناموس پہ, تیرے نبی کی ناموس پہ, ہماری محرمات پہ, ہر چیز پہ. یا اللہ اپنے فضل سے اس ناخوشگوار اور اس منفی ماحول کو دور فرما. آمین. الہ العالمین,
हमें दीन की अजमत और मुसलमानों की अजमत दिखा दे अल्लाहुल आलमीन। हम माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह तुम्हारी तौबा करते हैं, अपने फजल से हमें माफ कर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिका व रिज़्क़न हलालन तय्यबा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्ल अल-मौत व राहतन इंद अल-मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बअद अल-मौत वल अफ़्व इंद अल-हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिन अन-नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन अक़ूबतिक ونعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك آمين. जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وعليكم السلام ورحمة ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.